طاقت ملنے کے بعد خود کو خدا سمجھتے ہیں لوگ، اب خدا بن کے بیٹھے. یہی کچھ دو نعرے ادھر لگے، گاندھی کا سرکار اور IMF بجٹ، دو نعرے لگے نا. بالکل، غدار ہو غدار. یہی تین نعرے اس وقت جب PMLN اپوزیشن میں تھی، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، جب یہ نعرے لگ رہے تھے کہ یہ بجٹ IMF کا بجٹ ہے، تو آپ بتائیے آج بجٹ کس کا ہے؟ IMF کا نہیں. یعنی حکومت نے آج جو بجٹ پیش کیا یہ کس کا بجٹ ہے؟ IMF کا بجٹ ہے. آپ بتائیے کل اگر گاندھی کا سرکار تھا ہم بھی نعرے لگا رہے تھے، آج بھی ہم نعرے لگا رہے ہیں کہ گاندھی کا سرکار ہے، لیکن وہی پارٹیاں جو کل گاندھی کا نعرے لگا رہے تھے آج گاندھی کا نعرے نہیں لگا رہے. لیکن 8 فروری کو جس بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ جو گاندھی ہوئی وہ 25 جولائی 2018 کو نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بھی گاندھی تھی. اب آپ بتائیے اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس بنیاد پر اگر کہ وہ نعرے لگا رہے ہیں، اپوزیشن کرتے ہیں، یہ تو آپ بھی لگاتا رہے، لگا رہے تھے نا. 2018 سے لے کر پھر PDM کی حکومت تک، میں خود اس حکومت کا حصہ تھا، PDM کا، یعنی میری پارٹی، اس وقت لگا رہے تھے ہم نعرے، لیکن کوئی نعرے کی بنیاد پر کوئی ڈیسیٹ ہوا ہے؟ یہ غیر آئینی رویہ ہے، یہ غیر جمہوری رویہ ہے، یہ غیر پارلیمانی رویہ ہے، یہ غیر سیاسی رویہ ہے. اس سے نفرت اور عداوت اور دشمنی اور بڑھے گی. اچھا حافظ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سے بات چیت کر کے تحریک انصاف کے کوئی مسائل حل ہو سکتے ہیں، یا خان صاحب کا مسئلہ اور اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ڈائریکٹ بات چیت کے ذریعے حل؟ نہیں دیکھیے، میرا تو تجربہ ہے، PDM میں ہم اپوزیشن میں تھے، 10 جماعتیں تھیں، پھر 8 جماعتیں تھیں، ہم نے آخر تک حکومت سے بات نہیں کی. تو نہیں کی نا. عمران خان کی حکومت سے کب بات کی؟ کیوں نہیں کی؟ ہم نے کہا کہ اس حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، فیصلے کا اختیار نہیں ہے. آج جو PTI کہہ رہی ہے یہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ حکومت کے پاس، جب حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کی ملاقات عمران خان سے کروا سکے، تو اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈ جو ان کے مطالبات ہے اس میں کس مطالبے کو وہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہاں اس میں ہم انیشیٹو لیں گے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں مذاکرات وہاں ہوتے ہیں جہاں اختیار ہو. ادھر تو موجودہ حکومت کے پاس نہ اقتدار ہے نہ اختیار ہے، تو جہاں اقتدار اور اختیار ہو بات وہاں ہوگی. تو وہ کون ہے؟ وہ تو مجھ سے زیادہ حامد رضا صاحب کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے. اس موجودہ دور میں جمہوریت کنٹرولڈ ہے، آپ کے پارلیمنٹ کنٹرولڈ ہے، آپ کی آئین قانون سازی، یہ کس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے؟ آئین میں ترامیم ہو رہے ہیں، کس کے اشارے پہ ہو رہے ہیں؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بات ہوئی کہ میاں صاحب کی اختیارات کی اور شہباز شریف کی اختیارات کی. نہ شہباز شریف صاحب کی پاس اختیار ہے ادب کے ساتھ، نہ میاں صاحب کے پاس اختیار ہے. جہاں اختیار ہے ادھر کوئی منہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک، آپ آفس سے کچھ میں بات کر رہا ہوں نا ہائبرڈ نظام کی. دیکھیے اس ملک میں فیصلے کون کرتے ہیں؟ فیصلے نہ کیبنٹ کرتی ہے نہ فیصلے پارلیمنٹ کرتی ہے. دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے امن، ایک ہے معیشت. آپ کی مالی حیثیت، معیشت کے فیصلے SIFC کر رہی ہے، اور امن کے حوالے سیکورٹی کے حوالے سے فیصلے ایپکس کمیٹی کر رہی ہے. حکومت کہاں ہے؟ جی رانا صاحب، ابھی ایک بات اور میں کر رہا ہوں، ایک بات اور کروں، ایک بات اور کروں. ابھی میں سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہوں گے، حامد رضا صاحب بھی سنتے ہیں. باہر جو چل رہی ہے 27ویں یعنی ترمیم کی. اچھا اس میں کیا ہو رہا ہے جو میں نے سنا ہے؟ ہو سکتا ہے غلط ہو. ایک اس میں آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے کہ 27ویں یعنی ترمیم کے ذریعے ہم آئینی عدالت تشکیل دیں گے. دوسری بات، پاٹھا کو ریورس کریں گے، یعنی پاٹھا مرج ہو چکا ہے خیبر پختونخوا میں، اس کا انضمام ہو چکا ہے، اس کو واپس پرانے حالت پہ لے جائیں گے، یعنی اس کا اختیار مرکز کے پاس ہوگا. اچھا کیوں اس وقت کیوں مرج کیا، ضرورت کیا پیش آئی؟ آج کیوں ریورس کر رہے ہیں اگر اسی طرح ہے؟ کیوں؟ میں بتاتا ہوں کیوں. وہ اس لیے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی اس پر متفق نہیں ہے کہ مائنز اور منرز بل وہ پاس کر سکے. بالکل. لیکن جب آپ اس کو ریورس کریں گے تو اختیارات مرکز کے پاس آئے گی، تو 1 گھنٹے کے اندر پاٹا کی تمام وسائل اور معدنیات ذخائر مرکز کے پاس جائے گی. عامر رضا صاحب آخر میں ذرا بتائیے گا کہ کیا ایکسپیکٹ کریں وہ لوگ جو عاشورہ کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے پیمانے پہ تحریک چلے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی سمپل 2-3 چیزیں کیا؟ بھائی میں دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا نقطہ نظر یہ ہے، میں ہمیشہ یہ اس بات کہتا ہوں، میں آپ کے پروگرام میں بھی کہا، میں نے کئی مرتبہ کہا، تحریک ایسے نہیں چلتی کہ آج 4 تاریخ ہے یا 3 تاریخ ہے، آپ کہتے ہیں ہم 23 تاریخ کو فلانی جگہ پہ چلیں. تحریک کو چلانے کا ایک طریقہ ہے، اس کے فیزز ہوتے ہیں. آپ ایک ڈیڈ لائن رکھ لیتے ہیں کہ مجھے 3 ماہ میں یا 4 ماہ میں اس تحریک کو مکمل کرنا ہے. وہ مشاورت الحمدللہ پوری ہو چکی ہوئی ہے، ابھی اس فیزز کے اندر اسے آگے بڑھایا جائے گا. لیکن جو بھی ہوگا وہ اب پارلیمنٹیرین سے، عہدیداران سے سٹارٹ ہوگا اور پھر وہ عوام کی آگے بڑھتا جائے گا. کیا خان صاحب کو پھر دوبارہ کوئی اپروچ کیا گیا ہے باہر سے، آگے پیچھے سے، ادھر ادھر سے کوئی نیا میسج ایسا آیا؟ اس قسم کی خبریں بھی آ رہی تھیں سر. ناٹ ٹو مائی نالج، کیونکہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کی تو 5 ماہ سے خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، کسی بندے کی بھی نہیں ہوئی. ابھی ملاقات 2 یا 3 افراد تک محدود کر دی گئی ہے. 2 خان صاحب کی بہنیں ہیں اور ایک کوئی وکیل چلا جائے. مین مسلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی نہیں جانے دیتے، جو جا کے کو پالیسی پوچھ کے آ سکتے ہیں. اور جو بہنوں سے ملاقات ہے وہ جیل مینول کے مطابق اور کورٹ آرڈرز کے مطابق 35 منٹ ہے، وہ اس مرتبہ کم کر کے 11 منٹ کر دی گئی ہے.
اور جو لائر سے ملاقات ہے 1 منٹ 9 سیکنڈ کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کی. تو اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اس کیفیت کے اندر اگر ان کے پاس کوئی پیغام پہنچا بھی ہے تو 1 منٹ 9 سیکنڈ میں ایک بندہ کسی کے ساتھ کیا پیغام اسے کنوے کر سکتا ہے یا پارٹی کے لیے کیا پیغام کنوے کر سکتا ہے. خان صاحب اس وقت سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر ہیں, انہیں قید تنہائی کا نشانہ بنایا گیا ہے, وہ وہاں پر بیٹھے ہیں. لیکن اس مرتبہ شاید جو پروٹیسٹ ہے اس کے اوپر پارٹی اب خود عمل کرنے جا رہی ہے, جو شاید یہ ایگزمپشنز تھیں کہ ہر مرتبہ خان صاحب کی کال ہی کا ویٹ کیا جائے گا. تو اگر رسائی ہو گئی تو خان صاحب سے اپروول ہو جائے گی, اگر رسائی نہ ہوئی تو احتجاج اب فائنل